اپنی زندگی کا آغاز پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ سے شروع کیا اور مشکلوں کو سہتے گئے، آزمائشوں سے لڑتے رہے اور اپنے محنت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ چلتے چلتے زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ وہ سب سے کم عمر ترین اور پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم بن گئے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ کے، جو پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ کے کیریئر کے بارے میں بات کریں گے، انہوں نے محنت کس طرح کی ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وجہ سے آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ضرور رہیے گا۔ جی ناظرین، بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں انوار الحق کاکڑ صاحب کی پیدائش ہوئی۔ وہ بڑے محنتی انسان تھے اور ان کے والد صاحب احتشام الحق کاکڑ جو ہے وہ ایک تحصیلدار تھے اور مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہے۔ جی ناظرین، انوار الحق کاکڑ نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے ہی حاصل کی ہے اور اس کے بعد جو گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی جو ڈگریز ہے انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے حاصل کی ہے۔ کاکڑ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کاکڑ آخر ہے کیا؟ کاکڑ جو ہے یہ پشتونوں میں ایک معروف قبیلے کا نام ہے اور انوار الحق کاکڑ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی اسی کاکڑ قبیلے سے ہے۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جنونی ہوا کرتے تھے اور کتابوں سے زیادہ عشق کیا کرتے تھے۔ اور وہی ہے نا، جو کتابوں سے عشق کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کو اس کا صلہ ضرور مل جاتے اور چلتے چلتے وہ آخر پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم بھی بن گئے۔ جی ناظرین، انوار الحق کاکڑ جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم تو ادھر ہی سے حاصل کی ہے، بلوچستان کوئٹہ سے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا وہ کیڈٹ کالج چلے گئے، کیڈٹ کالج سے اس کے بعد انہوں نے جس طرح ڈگری حاصل کی ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے، انہوں نے یونیورسٹی آف بلوچستان سے حاصل کی ہے۔ لیکن اس ٹائم بھی آ کر وہ رکے نہیں اور وہ قانون کی ڈگری پڑھنے کے لیے، یعنی لا کی ڈگری پڑھنے کے لیے وہ لندن چلے گئے۔ لندن بھی چلے گئے لیکن لندن میں رکے نہیں اور سیاست میں اس کا اتنا شوق تھا، ان کا سیاست میں ان کا شوق ہی کہتے ہیں کہ نا کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس شوق نے ان کو پاکستان واپس لانے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاکستان واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز پاکستان مسلم لیگ نواز سے کیا۔ 1999 میں انہوں نے مسلم لیگ نواز سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور اسی طرح چلتے چلتے انہوں نے جب مسلم لیگ نون جب ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کاف لیگ میں شمولیت اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بھی جو ہے وہ کاف لیگ سے انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انہوں نے انتخاب لڑا لیکن ان کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے بعد 2018 میں جب مسلم لیگ نون جب دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو وہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ پارٹی بلوچستان میں بن جاتی ہے اور انوار الحق کاکڑ ان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ سینیٹر منتخب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کچھ لمحہ جو ہے کچھ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی گزرا اور وہ جو ہے ان کے اتحادیوں کے ساتھ بطور اتحادی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ٹائم گزرا، اور جو سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تھے ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، باقی بھی، لیکن وہ بہت سنجیدگی سے سیاست کرتے رہے۔ جب وہاں پر ان کے پارٹی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ والوں سے خراب ہوتے گئے تو وہ بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ سلجھے ہوئے سیاستدان سمجھے جاتے تھے۔ اور اسی طرح ابھی یعنی 2023 میں وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اور یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی زندگی کے اوپر کیا کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک تحصیلدار تھے اور وہ مختلف عہدوں کے اوپر فائز رہے۔
بینگ اے پاکستانی ہم زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی غریب باپ کے بیٹے ہیں، کسی غریب گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم پاکستان میں آگے بڑھ نہیں سکتے، اور ہمیشہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ہماری سسٹم کے اندر مسئلہ ہے، یہاں پر کرپشن ہے، یہاں پر میرٹ کے اوپر لوگوں کو سیٹس نہیں ملتی، ان کو جابز نہیں ملتی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو تو سمجھتے، لیکن ہم کبھی اپنی محنت کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے اور دل و جان سے محنت کرتا ہے تو ان کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب کو ملا۔ ان کا تعلق جس طرح بلوچستان کے ایک علاقے سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان میں وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور ایک پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے جو آغاز کیا اپنے محنت سے، وہ پرائیویٹ اسکول میں وہ ٹیچنگ کرتے رہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر سے اور نگران وزیر اعظم بننے تک کا سفر انہوں نے کس طرح طے کیا۔ ہمارے اندر یہ خیال ہوتا ہے، ہم بچپن میں جب کالج، اسکول، یونیورسٹی، ایون یونیورسٹی تک ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اسکول اور کالجز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، تو میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا۔ لیکن جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ان کے خواب جو وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے خوابوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ عملی زندگی کتنی مشکل ہے۔ لیکن کامیابی مستقل مزاجی کا نام ہے۔ جس انسان کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، مستقل مزاجی سے وہ محنت کرتے، تو ان کو جا کے کامیابی ملتی ہے۔ اور اسی طرح ایک پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا، اور پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم بن گئے۔ اگر آپ بھی محنت کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور زندگی میں کچھ بن سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں بھی رہتے ہوئے، اگر آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملتا، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، لاکھ بار جائیں، لیکن واپس پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور یہاں پر آ کے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں وہاں پر یہاں پر آ کے ان سے فائدہ اٹھے، اور پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کرے۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے خیبان۔